یہ سمپل کریز ہے راتوں رات ملینر بننے کا کہ میں جلدی ملینر بن جاؤں, میرے پاس اتنی دولت آ جائے. شارٹ کٹ کے چکر. شارٹ کٹ ہے. فرض کریں کہ آپ بھائی بہن سے ہی ہلاک ہو جائیں, اپنے بچے ہیں تمہارے, اگر ان کا خیال رکھنے والا نہیں, اگر وہ بگڑ گئے تو کیا کرو گے؟ آج بھی پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے اور یہ اور بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم پاکستانی بن کے پاکستان کی خدمت کریں. ہم نے کیا بتا دیا کہ آپ کی ویلیوز یہ ہیں, آپ اس طریقے سے رہیں, یا ہم نے اس لگن میں لگا دیا کہ بیٹا آج ہی پیسے کما کے لاؤ جہاں سے مرضی کما کے لاؤ. لیکن اس سے بڑا گیپ اس وقت بن گیا جب زی جنریشن ایجوکیٹ ہو کے تیار ہو گئی, نوجوان ہو گئی, اور اس نے یکسر ایکس جنریشن کو بلا دی. لیڈر بننے کی کوشش کرتا تھا ہر بندہ, آج ہر بندہ فالوور بنا ہوا. یہ بات بھول گیا بندہ کہ فالوور ہمیشہ دھول چاٹتا ہے, اور دھول کے اندر آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا, دوسرا کیا نظر آئے گا؟ کس چیز کو دیکھ کے پڑھ رہی ہے. آپ کوئی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں, اس میں حوالہ نہ ہو, حوالے کے بغیر کیا پڑھائیں گے آپ کسی بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ہم ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. علیحدہ ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ یہ علیحدہ ہو کے اپنا کام کر لے. ہمارے جو اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر کے ممالک کی طرف بھاگ رہے ہیں, وہ اپنے پاسپورٹ بنانے کی کوشش میں ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکل جائیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سمپل کریز ہے راتوں رات ملینر بننے کا کہ میں جلدی ملینر بن جاؤں, میرے پاس اتنی دولت آ جائے. شارٹ کٹ کے چکر. شارٹ کٹ ہے. لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑا نقصان ہے ذرا اس کو بھی دیکھیں کہ فیملیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, آنے والی نسل ڈسٹرب ہو جائے گی. آپ اکیلے تو چلے گئے, پیچھے آپ کی اولاد ہے, پیچھے آپ کی پوری فیملی ہے, بھائی بہن ہے. اگر ان کا خیال کوئی نہیں رکھنے والا, فرض کریں کہ آپ بھائی بہن سے ہی ہلاک ہو جائیں, اپنے بچے ہیں تمہارے, اگر ان کا خیال رکھنے والا نہیں, اگر وہ بگڑ گئے تو کیا کرو گے؟ صرف ڈالر کام نہیں کرتے. آپ کی کچھ ویلیوز کی ضرورت ہے جس پہ وہاں پہ آپ کو رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, روزی کی تلاش میں بندہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کریز میں نہیں جانا چاہیے کہ ملک کو خالی کر لے. آج بھی پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے اور یہ اور بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم پاکستانی بن کے پاکستان کی خدمت کریں. صحیح. سر میں ایک اور آپ سے سوال کروں گا کہ جو جنریشن گیپ آ رہا ہے ہماری زیڈ جنریشن اور ایکس جنریشن, یہ گیپ کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ کیسا گیپ ہے ان دونوں میں؟ یہ آپ کا سوال پہلے والے سوال سے بڑا لنک کرتا ہے کہ لوگ باہر کیوں بھاگ رہے ہیں. صحیح. تو بیسک جو چیز ہے اس کے اوپر یہاں یہ بیسک کمیونیکیشن کا گیپ ہے کہ کمیونیکیشن کیا کام کرے گی اس کے اوپر, کہ ہم نے کیا آنے والے نسل کو جو زی جنریشن ہے ہم نے کیا بتا دیا ہے کہ آپ کی ویلیوز یہ ہیں, آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے, یا ہم نے اس لگن میں لگا دیا کہ بیٹا آج ہی پیسے کما کے لاؤ جہاں سے مرضی کما کے لانے. تو سب سے پہلا قصور جو بنتا ہے نا وہ ایکس جنریشن کا بنتا ہے کہ اس نے اپنی ویلیوز کو ٹرانسمٹ نہیں کیا اس کے اندر. لیکن اس سے بڑا گیپ اس وقت بن گیا جب زی جنریشن ایجوکیٹ ہو کے تیار ہو گئی, نوجوان ہو گئی, اور اس نے یکسر ہی ایکس جنریشن کو بلا دیا. ویلیوز نہیں پکڑی, وہاں سے ہم کچھ لے کے آگے نہیں چلے, وہاں سے تجربہ حاصل نہیں کیا, علم کو نہیں آگے بڑھایا کہ میں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. آج وہ ان کا چیزوں میں پڑ گئے ہیں جو بالکل ہی ایسے انسان کو ایک خاک کی طرح لے کے چل رہے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے لیڈر, دے وانٹ ٹو بی اے فالوور. اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو سیاسی اپروچ ہے ہماری اس جنریشن کی اور آپ کی جو جنریشن تھی پرانی جنریشن, تو اس سوچ میں کیا فرق ہے اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کے تھوڑا سا ماضی کو خریدنے کی کوشش کریں نا, تو آپ کو ماضی میں ہر بندے کے اندر ایک سکل کامن نظر آئے گی. وہ یہ تھی کہ میں کسی کو کیسے لیڈ کر کے آگے جا سکتا ہوں. صحیح. لیڈر بننے کی کوشش کرتا تھا ہر بندہ, آج ہر بندہ فالوور بنا ہوا ہے. یہ بات بھول گیا بندہ کہ فالوور ہمیشہ دھول چاٹتا ہے, اور دھول کے اندر آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا, دوسرا کیا نظر آئے گا آپ کو؟ اس لیے جو فرق ہے بیسیکلی کہ جب سے ہم نے لیڈر بننا چھوڑا ہے اور فالوور بننے کی کوشش کی ہے, تو ہمارے ملکی حالات میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہمیں لیڈر نہیں مل رہا کوئی بھی, کہیں پہ کسی جگہ ہو رہا ہے. اور جو بیسک فرق ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ اب ہم جو ہے مادی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں, شارٹ ٹرم کے اوپر جا رہے ہیں, اوپر لانگ ٹرم کے اوپر, اور سسٹینیبل سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس کا قصور ہماری قوم کا ہے یا مائنڈ سیٹ جو بنا رہے ہیں ہمارا؟ جس طرح ہماری یونیورسٹیوں, کالجز, اسکول سے لیڈر پیدا ہوتے تھے طلبہ یونین کی صورت میں, آج وہ طلبہ یونین نہیں موجود. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو. یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر میرے سے پوچھیں تو اس میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. نمبر ایک تو یونیورسٹی کا جو نظام تعلیم ہے یہ بہت کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر کہ کس طرح کردار آ گیا. آج اگر آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے پچھلے اسلاف کی کوئی بھی کارنامہ کسی کتاب میں نظر ہی نہیں آتا. جب آپ اسلاف کو پڑھیں گے نہیں تو اسلاف جیسے کیسے بنیں گے؟ اور نئی جنریشن کس چیز کو دیکھ کے پڑھ رہی ہے؟ آپ کوئی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں, اس میں حوالہ نہ ہو, حوالے کے بغیر کیا پڑھائیں گے آپ کسی کو؟ سر آج کل کی جنریشن جو ہے وہ ٹک ٹاک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا پہ, اور گیمز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے.
تو کیا وہ کیسے تاریخ پڑھے گی, وہ کیسے ہمارے جو کتابیں ہیں اس کی طرف جائے گی؟ اچھا یہ بات بڑی دردناک ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتے ساری وہ ٹک ٹاک اور یہ موبائل کے چکر میں پڑ جاتا ہے, ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آج کل کی مائیں بھی تو جان چھڑانے کے لیے بچوں کو دیتی ہیں موبائل, لو موبائل دے دیتی ہیں کہ یہ موبائل پکڑو, بچہ وہیں سے بندے کو عادت پڑ جاتی ہے. دوسرا, ہمیں نظام تعلیم میں اور سارے سلسلے کو ساتھ سے جب ہم نے علم کو نہیں لے کے چلے, اسلام کو ساتھ لے کے چلے, ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ہم ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. علیحدہ ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ یہ علیحدہ ہو کے اپنا کام کر لے, موبائل کے اوپر بیٹھا رہتا ہے, سارا دن کھیلتا رہتا ہے. موبائل کے اوپر 1000 قسم مواد ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آسانی ہوتی ہیں وہاں شیطانی ہوتی, تو شیطانی ہمیں کھینچ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے اس طرف, اور یہ بہت بری بات ہے, اور ہماری نسل برباد ہو رہی ہے اس کے اوپر. ہمارا جو قیمتی وقت جو ہم نے علم حاصل کرنے پہ اور اس کے ایگزیکیوشن پہ لگانا تھا, وہ جسٹ وانڈرنگ کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر لگ رہا ہے. اور میرا خیال میں نوجوان نسل کو خود بھی سوچنا چاہیے, اور اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے کہ اس سے ہم دور رہیں. سر, تعلیمی نظام جو پاکستان کا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ تعلیمی نظام کے اندر 2 چیزوں کو لانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے آنے والی نسلوں کو قابو رکھنا ہے. نمبر 1 تو آپ کے اسلامک ویلیوز کو دوبارہ سے ری انفورس کرنا ہوگا. اسلامی ویلیوز آپ کی کیمرے, آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں, آپ اسلام کے نام لینے والے ہیں. دوسرا, آپ کو اپنی تعلیم کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لے کے آنا ہوگا, اور یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کی بیسک لیول سے شروع ہونی چاہیے تاکہ لوگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو سکیں. جی دیکھیں, پرانے بزرگ بھی کہہ گئے کہ اگر بچے کو آپ نے عالم بنانا ہے تو پہلے اسے علم سکھاؤ, اسے ہنر سکھاؤ, ادروائز اسلام بھیجے گا. تو یہ تو بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں ہم ولی کہتے ہیں, جن کے ہم پیروکار ہیں. تو ہمیں پہلے خود سیکھنے ہیں کیسے زندگی گزارنی, کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے.